ثعلبہ کا ایک واقعہ ہے. ثعلبہ وہ حضور کے پاس پہنچے, تقریباً سمجھ لیجئے کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ مجھے دعا فرمائیے کہ بہت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے. حضور نے کہا تمہاری ابھی اس وقت مصلحت میں نہیں, ظرفیت میں نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ سے دعا کریں, آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے بہت عطا کرے. ہوتا ہے کبھی. تو حضور نے بہرحال چونکہ وہ کائنات کے لیے ہادی ہیں تو مثال بھی قائم کرنی تھی, اور وہ بہت اصرار کر رہا تھا تو اس پر حجت بھی تمام کرنا تھی, تو اس کے لیے دعا کی. تو کہیں سے کوئی میراث اس تک پہنچ گئی اور بہت سارے گوسفند بھیڑ بکریاں اسے ملے. اب مدینہ میں تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ فارم ہاؤس بن سکے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یوزلی دیکھا بھی ہوگا کہ فارم ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ شہر سے تھوڑے سے باہر ہوتے ہیں, تو اس کو ان سارے گوسفندوں کو رکھنے کے لیے شہر سے باہر انتظام کرنا پڑا. تو جب وہ شہر سے باہر گیا تو آہستہ آہستہ جب حضور کے ساتھ جماعت ہوتی تھی تو روزانہ آتا تھا, پھر آہستہ آہستہ جماعت میں آنا چھوڑ دیا, پھر جمعے میں آنا چھوڑ دیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. بہت سے تو ایسے تھے کہ جو جمعے میں بیٹھتے تھے لیکن جہاں کوئی کھیل تماشا تجارت آتی تھی حضور کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے, فرار اختیار کر جاتے تھے. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. یہ کہیں نہ میں صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں, نہ کتاب الکافی سے پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اب بھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے وہ سب محترم تھے, تو یہ کون سے جو حضور کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے, جن کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے. دو طرح کے فرار ہیں اس کا مطلب تاریخ میں, ایک ہے مسجد سے فرار, ایک ہے میدان جنگ سے فرار. اب جا کے ڈھونڈتے جائیے گا کہ میدان سے کون بھاگا, مسجد سے کون بھاگا. تو ثعلبہ اس نے جمعے میں آنا چھوڑ دیا. تو اب تک تو یہ تھا کہ چلے کم از کم مستحبات چھوٹ رہے تھے. البتہ یہ کہ جمعہ خیر جب حجت خدا کا وجود ہو سامنے تو اس کے اپنے فقہی اور شرعی مسائل کے طور پر واجبات میں سے بھی ہو سکتا ہے. خیر زکوٰۃ لینے کے لیے جب حضور کے مامورین پہنچے کہ زکوٰۃ تم پر واجب ہے, تم پر اب کافی دولت ہو گئی تمہارے پاس, تو اس کے سامنے جانتے کیا جواب سے کہا کہ ہم یہودی ہیں کیا, ہم یہودی ہیں کہ جو ہم زکوٰۃ جزیہ دیں گے, یہ تو ہماری اپنی دولت ہے, ہم کیوں دیں زکوٰۃ خمس یہ سب. تو ثعلبہ نے کہا کہ منع کر دیا. جب حضور کے پاس مامور پہنچے کہا کہ ثعلبہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم یہودی ہیں کہ جو جزیے کی طرح کو ٹیکس دیں گے. حضور نے کہا وائے ہو ثعلبہ پر, وائے ہو ثعلبہ پر, وائے ہو ثعلبہ. تو بعض لوگ ظرفیت نہیں رکھتے. اچھا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں نہیں ملی. ایک عارف بزرگ کا میں ایک جگہ جملہ پڑھا تھا, ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے, صحت دی ہے, اولاد دی ہے. ان چیزوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار جو تو نے نہیں دی, تیرا شکر ہے کہ تو نے جو میرے لیے مصلحت میں نہیں سمجھا وہ نہیں دیا, اس لیے کہ اگر وہ مجھے مل جاتا تو پتہ نہیں میں تیرا بندہ رہتا یا شیطان کا بندہ بن جاتا. فقط خدا کی دی ہوئی چیزوں پہ شکر نہ جو اس نے دی ہیں اس میں بھی کوئی مصلحت ہے, لہذا پروردگار تیرا شکر ہے کہ نہیں دی مجھے وہ.